السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ثم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جو میراث ہے، انہیریٹنس ہے ہمارے چوتھے امام کی، ان کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، کین ڈیوائڈ انٹو ٹو نیمز اینڈ دا ٹو تھاٹس۔ ایک ہے کتاب عشق، جسے ہم عام طور پر اردو زبان میں کہتے ہیں کشش، اٹریکشن، اور دوسرے کتاب کوشش، تلاش اینڈ ٹو ورک۔ Whole the work of our fourth Imam we can divide into two categories۔ ایک ہے کتاب کشش، عشق، محبت، اٹریکشن، اور دوسرے کتاب کوشش، یعنی we have to try, we have to follow, we have to practice۔ جو کتاب کشش ہے، کتاب عشق ہے، وہ صحیفہ سجادیہ ہے، اور جو کوشش کے لیے کتاب ہے، to try, to practice, to implement that book is رسالۃ الحقوق of امام سجاد علیہ السلام۔ بہت مشکل ہوتا ہے کوئی اخلاق بیان کرے تو، کہ کردار کیسا ہونا چاہیے، گفتار کیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک، لیکن چوتھے امام کی زندگی سے اگر ہم مطالعہ کریں تو امام نے اس کو بیان کیا ہے، خصوصی طور پر اس وقت جب سوسائٹی میں اخلاق کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نو ون نوز اباؤٹ واٹ آر دا مینرس۔ آپ کو پتہ ہے کہ انقلاب کربلا کے بعد جو سوسائٹیز کی حالت تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ یہ نہ صرف یہ نہیں کہ ان کے پاس عقیدہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی ان کے پاس کوئی ویلیوز نہیں تھے۔ اس کو بیان کرنا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا کہ اخلاق کو بیان کرے اور کس طریقے سے بیان کرے۔ جو مین ریزن، اگر صحیفہ سجادی ہم پڑھیں گے تو مین ریزن جو امام نے انقلاب کربلا سے نکالا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ لوگ امام کو شہید کر دیں، امام کے کمپینئنس کو شہید کر دیں، ظلم ڈھائیں ان پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے جو ریزن نکالا ہے صحیفہ سجاد، ہم جو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ویلیوز نہ ہونے کی وجہ سے جب انسان اخلاقی اعتبار سے گرتا چلا جاتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ پھر وہ وقت کے امام کو بھی شہید کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو سوسائٹیز میں ویلیوز نہیں تھے، مورل ویلیوز کہیے آپ، اخلاقی بنیادیں کہیے، وہ جب نہیں تھی تو امام نے اس ایک طریقے کو اپنایا جو صحیفہ سجادیہ میں ہے، جہاں پر آپ نے توحید کو بیان کیا ہے، جہاں پر آپ نے عقیدے کو اور ایمان کو بیان کیا ہے، اہل البیت علیہ السلام کی عظمت اور ان سے کنیکشن کو بیان کیا۔ وہیں پر امام نے میجارٹی دعاؤں میں اخلاقیات کو بیان کیا، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، وہ کون سی چیزیں جو انسان کو دنیا دار بنا دیتی ہیں، دنیا میں ڈراؤن کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان ممکن ہے امام وقت کے خلاف بھی قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سرسری نگاہ ڈالیں، میں پوائنٹس ذکر کروں گا کہ امام نے دعاؤں میں کیا کہا ہے، پتہ نہیں شیخ انشاءاللہ اس کو ایلابریٹ کریں گے۔ امام نے جو اصل گفتگو کی ہے اس کتاب میں، انٹروڈکشن کے طور پر میں بتا دوں کہ دنیا اور دنیا داری جو انسان کو دین سے جدا کر دیتی ہے، امام نے اس کو ایمفسائز کیا ہے کہ اتنا دنیا کے نہ ہو جانا کہ دنیا تمہیں ڈراؤن کر دے، دنیا تمہیں تباہ کر دے۔ ایک فری لائف کہتے ہیں نا، ایک فریڈم کی جہاں گفتگو ہوتی ہے، امام نے وہاں صحیفہ سجادیہ میں کہا ہے فری رہنا ہے۔ عام طور پر لوگ بحث کرتے ہیں بھی ہمیں فریڈم چاہیے،
ہمیں ایک فری لائف چاہیے، فری سٹائل لائف۔ امام کہتے ہیں دنیا سے جتنا تم کنیکٹڈ رہو گے تمہاری فریڈم ختم ہو جائے گی، جتنا دنیا کا لگاؤ رہے گا تمہارے اندر تمہاری فریڈم ختم ہو جائے گی۔ ایک ہی ذات سے انسان کو کنیکٹ ہونا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی۔ اور جو دوسرا عنوان ہے صحیفہ سجادیہ سے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، امام نے اس وقت بیان کیا تھا کربلا کے بعد، وہ ایک کمپلیٹ توحید کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنا تھا۔ اس لیے کہ اللہ اگر ہماری زندگی میں نہ آئے یا انسان اللہ اور توحید کو نہ جانے، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ جس کی زندگی میں اللہ آ جائے، اللہ کو جاننے لگے انسان، تو پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگے گا، اپنے آپ کو ریلیٹ کرے اللہ سے۔ ایک علم توحید کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے توحید اللہ ایک مان لینا، تو کیوں ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں، کیوں اللہ کو ہم قادر مان رہے ہیں، پاورفل مان رہے ہیں، آلمائٹی تصور کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزنز کو امام نے بیان کیا ہے۔ اور ہماری کمزوری بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے، ہیومن جو ویکنیس ہے اس کو بھی امام نے اس میں انکلوڈ کر لیا ہے۔ اور جو تیسرا نقطہ ہے وہ انسان کا فقیر ہونا، انسان کا اللہ کی بارگاہ میں حقیر ہونا۔ ایک ڈر انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، ڈر یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ رہے گا بھی تو اللہ ہی کی طرف سے رہے گا۔ جب تک انسان فقیر نہیں ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں ڈرے گا نہیں، اس وقت تک اسے ویلیوز کا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جہاں پر غنی ہو جاتا ہے بندہ، استغنا کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، وہ پھر جو چاہے کر سکتا ہے۔ امام نے اس بات پر ایمفسائز کیا ہے کہ دیکھو کوشش کرو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں انتم الفقراء کی منزل پر لے آؤ، ہر لمحہ وجود میں فقیر ہو، دا کنٹینیوشن آف دا لائف میں فقیر ہو، اور دا اینڈ بھی انسان فقیری ہے کمپیئر ٹورڈس اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ خوف سا انسان کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ایک پانچواں نقطہ ہے، وہ یہ کہ اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ، اللہ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ۔ کسی اسکالر نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، اللہ سے بات کرنا، اللہ نے ہم سے بات کرنا چاہا تو اس نے آیتیں نازل کی۔ یہ قرآن، یہ بک آف اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے ہمیں سکھایا اس کتاب میں کہ وہ اللہ سے ہم کس طرح بات کریں۔ کہو الحمدللہ رب العالمین۔ کامنٹیٹرز کہتے ہیں اگر اللہ ہمیں نہ سکھاتا الحمدللہ رب العالمین تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا بھی نہ آتا، ہمیں پاس ورڈز نہ ہوتے، ہمارے پاس سینٹنس نہ ہوتے۔ اللہ نے سکھایا کہ اللہ نے ہم سے بات کی ہے قرآن مجید میں، پھر اللہ سے ہم کیسے بات کریں، How can we respond to Allah, talk to اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس میں چوتھے امام نے ہمیں بتایا یوں اللہ سے بات کی جا سکتی ہے، یہ الفاظ ہونا چاہیے، یہ جملے ہونا چاہیے۔ یہاں پر کسی بڑے اسکالر نے کہا کہ ایلوکوینس کے اعتبار سے دیکھا جائے، لینگویج دیکھی جائے، کہ وہ لینگویج جو اللہ سے بات کرنے والی لینگویج ہو، تو ساری کتابیں ڈھونڈ ڈالیے سوائے صحیفہ سجادیہ کے ہمیں کوئی اور کتاب نہیں ملتی۔ کبھی کبھار لینگویج بھی ضروری ہوتی ہے کسی سے بات کرنے کے لیے، ہائر اتھارٹی، ہائر پرسنالٹی سے بات کرنے کے لیے۔ تو ہم صرف دعا دیکھتے ہیں کون سی دعا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم صحیفہ سجادیہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو اپنی نیسیسٹی کے اعتبار سے، آج بارش نہیں ہے تو چلو بارش کی دعا پڑھ لیتے ہیں، آج پینڈیمک ہے تو پینڈیمک والی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ان ڈیپتھ ہم نے آج تک کوشش نہیں کی کہ صحیفہ سجادیہ کو مثلا تلاش کریں، اس میں غوطہ لگائیں، اس میں کچھ موتیاں جو ہیں، ڈائمنڈ جو پریلز جو ہیں، اس میں سے ہم نے نکالنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو پانچواں نقطہ یہ کہ اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ امام نے ہمیں اس کے سکھایا، امید کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا نا خوف ہونا چاہیے، اس کے ساتھ امید کے ساتھ امام نے ہمیں سلیقہ سکھایا ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ امام نے اس کتاب میں اپنے میراث میں وہ اصول بتائے، اخلاقی اصول، جس کے ساتھ انسان کمال کو، پرفیکشن کی منزل کی طرف جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کوئی ایسا ہو جو ہمارا ہاتھ تھامے اور ہمیں آگے لے جائے۔ اور کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے، امام نے پرنسپلز بتائے، امام نے اصول بتائے، اخلاقی اصول، اس کو اپناؤ تم آگے انسان کی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہو۔ ساتواں نقطہ ہے کہ اتنا ہی نہیں کہ انسان اخلاقیات کی طرف توجہ کرے،
حتیٰ بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں امام نے جو آج کی نالج ہے، آج کی بات ہے، سائنس پر امام نے توجہ دلائی ہے، امام نے عرفانی نکات بیان کیے ہیں، امام نے فلسفی نکات اسی ایک کتاب میں بیان کیے۔ جیسے پتہ تھا امام کے پاس ممبر نہیں تھا جیسے ہمارے پاس آج ممبر ہے، بیٹھ کے انسان 1 گھنٹہ تقریر کر دے۔ حالات اچھے نہیں تھے، ظلم زیادہ تھا، ممبر امام کے پاس نہیں تھا۔ سچویشنز کے اعتبار سے امام نے دعا کا طریقہ سلیکٹ کیا ہے۔ حتیٰ یوں بھی کامنٹیٹر نے جملہ اچھا کہا ہے، ایسا طریقہ عرب نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کسی عرب کلچر میں ایسا طریقہ تصور میں نہیں آتا تھا کہ ایسا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے تبلیغ کا، پروپیگیشن کا، لوگوں کو میسیج کنوے کرنے کا طریقہ۔ یہ پہلا طریقہ ہے جسے امام نے خود انوینٹ کیا ہے کہ اس ایسے ماحول میں یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ایسے طریقہ عربوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور ظالم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ طریقہ جو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ امام نے یہ طریقہ اپنایا، میسیج کو ڈیلیور کیا، ظالم کو خود پتہ نہیں چلا وہ کیسے مر گیا، دشمن کو پتہ بھی نہیں چلا وہ کیسے برباد ہو گیا، خصوصی طور پر بنی امیہ کیسے ویران ہو گئے ان کو بھی نہیں پتہ چلا۔ بہت دور رس نگاہیں امام کی تھی جو امام نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ سائنس کی گفتگو امام نے اس کتاب میں کی ہے۔ ایک نعمت جو بعض کامنٹیٹر نے اشارہ کیا ہے جس کی طرف امام نے کسی دعا میں اس کا ذکر کیا، انسان کا ایک ہاتھ جو ہینڈ ہے انسان کا، وہ ایک نعمت کی طرف انسان توجہ کرے کہ ایکسپینشن جو ہوتا ہے ہاتھ کے، جو موومنٹ ہے ہاتھ کے، جو انگلیوں کی موومنٹس ہیں، اس کو ایک امام کے جملے کو لوگوں نے ایلابریٹ کر کے کتابیں لکھی ہیں کہ جو انسان کے باڈی پارٹس ہیں ان کو کس طرح امام نے نعمت کے طور پر ذکر کیا اور لوگوں کی توجہ دلائی، اس پہ تمہارا کام ہونا چاہیے۔ یہی ہاتھ ہے جو ہم پین پکڑ سکتے ہیں، اسی ہاتھ میں ہم لوگ تلوار پکڑ سکتے ہیں، اسی ہاتھ میں ہم کسی کے سر پہ دست شفقت پھیر سکتے ہیں، یہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھ سکتے ہیں، یہی ہاتھ کسی کی مدد کے لیے جھک سکتے ہیں۔ ہزاروں نعمتیں ہیں، اس ایک نعمت میں چھپی ہوئی ہے۔ امام نے اس کی طرف صحیفہ سجادیہ میں اشارہ کیا ہے۔ تو اس لیے بعض اسکالرس نے کہا ہے کہ اتنی اخلاقی قدریں، ویلیوز کو امام نے بتایا ہے۔ تقریباً آپ کو صحیح سمجھیے کہ صحیفہ سجادیہ ایک سی ڈی ہے، ایک لیڈر ہے جس پر چڑھ کر انسان پرفیکشن کی منزل کی طرف جا سکتا ہے۔ ہر ایک سٹیپ، ہر ایک دعا، ہر ایک جملہ امام کا انسان کی مدد کرے گا کہ انسان آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کتاب کی طرف توجہ کریں۔ امام نے جو بتایا ہے، خب امام نے جو بتایا ظاہر سی بات ہے، میراث میں جو میراث چھوڑتا ہے نا اس کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ انہیریٹنس میں جو انہیریٹنس دیتا ہے موروث کہیے، مورث کہیے، اس کی خوشبو پائی جاتی ہے، اس کے کیریکٹر، اس کی پریکٹیکل لائف اس میں نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں نا انسان اپنے جملوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، تو امام کی زندگی در حقیقت انہی دعاؤں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھتے چلے جائیں تو امام کی زندگی بھی ہمیں سمجھ میں آتی چلی جائے۔ ہم نے امام کی زندگی کو خطیبوں سے سنا ہے، ہم نے امام کی زندگی کو اسپیکرز سے سنا ہے، لیکن امام کی زندگی کو ہم نے دعاؤں میں نہیں ڈھونڈا ہے۔ ہم نے امام علی کو نہج البلاغہ میں تلاش نہیں کیا۔ جیسے قرآن میں کلام جو اللہ کا ہے، جتنا ہم سمجھتے جائیں گے اتنا اللہ کا جلوہ، اللہ کی تجلی ہمیں نظر آئے گی۔ ویسے جیسے نہج البلاغہ آدمی سمجھے گا مولا کائنات کا کلام اور مولا کائنات کی پرسنالٹی سمجھ میں آتی ہے، اور صحیفہ سجادیہ میں چوتھے امام کی زندگی ہماری سمجھ میں آتی ہے اگر ہم دعاؤں کو کھنگالیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہاں پر چونکہ ہم نے صحیفہ سجادیہ کو ٹچ نہیں کیا ہے، میں شیخ کو ایک کنگریچولیشنز بھی بول دیتا ہوں یہاں پر۔ میں سمجھتا ہوں فرسٹ ٹائم صحیفہ سجادیہ پہ ہم لوگ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوئے، بیکاز نارملی صحیفہ سجادیہ پتہ نہیں میں اگنور کا لفظ نہیں کہہ سکتا معذرت کے ساتھ، ہم نے صحیفہ سجادیہ کو صرف مخصوص وقت میں پڑھنے والی کتاب کہہ کر اس کو سائڈ لائن کر دیا ہے۔ ہمیں صحیفہ سجادیہ ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے۔ جیسے کسی بزرگ عالم دین نے کہا صرف امام غائب نہیں ہے، امام کی کتابیں بھی غائب ہیں۔ کئی کتابیں جو امام کی وہ بھی پردے میں، ہم لوگوں نے اس کو رکھا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، امام آئیں گے تو کتابیں بھی آئیں گے بس۔ تو کتابیں بھی صحیفہ سجادیہ کی صورت میں ہمارے پاس غائب ہیں۔ حتیٰ میرے استاد جب تھے قم میں تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو ہمیں احساس دلانے کے لیے صحیفہ سجادیہ کی طرف آؤ،
کہ ہم نہیں آئے، نہج البلاغہ کی طرف آؤ، تو زیادہ توجہ نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو، اور کی جگہ میں دوسرے ڈائریکشن میں جاؤں گا کچھ منٹ. تو انہوں نے کہا تھا کہیں ایسا نہ ہو جس طرح قرآن کے بارے میں قیامت کے دن پیغمبر اسلام شکایت کریں گے، کہیں چوتھے امام ہماری شکایت صحیفہ سجادیہ کے بارے میں نہ کر بیٹھے. کہ پیغمبر اسلام قیامت کے دن شکایت کریں گے پروردگار میری قوم نے قرآن کو محجور کر دیا، تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ چوتھے امام قیامت کے دن شکایت کرے میرے چاہنے والوں نے میری کتاب کو محجور کر دیا. کہیں ایسے شکایت نہ کرے. کوشش کرو کچھ تو کچھ صحیفہ سجادیہ کے قریب آنے کی کوشش کرو. تو ایک میراث جو امام کی ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے. جیسے میں نے کوشش کی اس کا نام دینے کے لیے، کتاب عشق کہیے، کتاب کشش کہیے، اس کو اٹریکشن والی کتاب. ہم لوگ پڑھتا ہے آدمی تو اس کا عاشق ہو جاتا ہے، جو سمجھنے لگتا ہے تو اس کا قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. فوراً دوسری کتاب امام نے انٹروڈیوس کرائی، امام کی میراث ہے، وہ ہے رسالۃ الحقوق. رسالۃ الحقوق پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، رسالۃ الحقوق رائٹس کو دینے والی کتاب ہے. امام نے بتا دیا عمل کرو. 54 دعا ہیں صحیفہ سجادیہ میں، اور بھی زیادہ ہیں، مولانا بتائیں گے. 51 رائٹس ہیں، یعنی جتنے عشق کی باتیں ہیں اتنی ہی پریکٹس کی باتیں ہیں. یعنی انسان کوشش کرے کہ جتنا پڑھا ہے صحیفہ سجادیہ میں، عملی زندگی میں ان چیزوں کو کنورٹ کرے رائٹس میں، اور رائٹس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. رسالۃ الحقوق وہ کتاب ہے جو ہر دن پڑھنے والی کتاب ہے، اس لیے کہ ہر دن انسان کسی نہ کسی سے ملتا ہے، کسی نہ کسی سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ سے بات کرنا ہے تو اس میں رائٹس موجود ہیں. پیرنٹس سے ملاقات ہوتی ہے تو پیرنٹس کے رائٹس موجود ہیں. بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے تو بچوں کے رائٹس موجود ہیں. کام کرنے والے اور کام کرنے والیوں کے رائٹس چاہیے تو اس رسالۃ الحقوق میں امام نے ذکر کر دیا. اگر کوئی بھی کام نہ ہو، بیکار بیٹھا ہوا ہوں میں، تب بھی میرے آنکھوں کے رائٹس ہیں، میرے ہاتھوں کے رائٹس ہیں، میرے پیروں کے رائٹس. امام نے بتایا کہ یہ کتاب کوشش ہے، کتاب پریکٹس. تلاش کرے انسان، اسٹرگل کرے تاکہ ان رائٹس کو ادا کر سکے. جب دونوں کتابیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، کتاب عشق اور کتاب کوشش، کتاب کشش اور کوشش جب ایک جگہ مل جاتی ہے نا، تب جا کر ایک بندہ ایمان کے راستے پر آتا ہے. امام نے کوشش کی ہے نا، اس کو کربلا کے بعد یہ ہونا چاہیے ان کے لیے تاکہ وہ ایمان کو مضبوط کرے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے، عمل کو مضبوط کرے رسالۃ الحقوق کے ذریعے سے. جب راستہ چلنے لگیں گے تب ان کو امام سمجھ میں آئے گا، تب ان کو ولی سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ چوتھے امام کی جو زندگی تھی، لوگ نہ تنہا امام کو امام نہیں مان رہے تھے بلکہ عبد الملک کو امام مان رہے. اب اندازہ لگائے کتنا انسان کا ایمان گر جاتا ہے، یہ ویلیوز گر جاتے ہیں. انسان عبد الملک جیسے انسان کو امام ماننے لگتے ہیں. امام کی کام یہ تھا امام کا یہ بتائے امام کون ہے. دوسرا بھی جملہ تو ہمت سے بول دیتا ہوں، جملہ یہ بتانا تھا امام کو کہ امام کون ہے، کیریکٹرسٹکس امام کے کیا ہیں، ایٹریبیوٹس کیا ہیں امام کی. اور جو دوسرا سٹیج تھا امام کے لیے بتانا کہ میں ہی تمہارا امام ہوں، یہ بتانا بھی امام کی ذمہ داری تھی، جو بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل کام تھا. ایسے معاشرے میں جہاں پر لوگ ابھی امام کو، سب تو لوگ نہیں تھے، ابھی امام کو قتل کر کے آ رہے ہیں کربلا سے، کچھ لوگ کوفہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں. ایسے ماحول میں امام کے لیے آسان نہیں تھا. امام نے وہ کام کیا ہے جو کام آج کی دنیا میں بھی جس کی ویلیو ہے، جس کی قدر ہے. ایک امام کی دعا کی تفسیر کرتا چلا جائے انسان تو انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، اس ذہن تیار ہوگا کسی اور ریولیوشن کے لیے، ایک اور انقلاب کے لیے. اس میں انقلاب کا آنا، انقلاب کا لے آنا، صحیفہ سجادیہ ایک ہاتھ میں اور رسالۃ الحقوق دوسرے ہاتھ میں ہو، آج کی دنیا میں لازمی اور ضروری ہے. جتنی باتیں ہوتی ہیں رائٹس کی ساری دنیا میں، وہاں پر کہیں رائٹس ہوتے نہیں ہیں. اگر حقیقی معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کا کوئی چارٹر ہمارے پاس ہے تو وہ رسالۃ الحقوق ہے. کوئی بیان کر ہی نہیں سکتی آج کی دنیا، لیکن ہم نے بہت کوتاہی کی ہے. امام کی بارگاہ میں ہمیں معافی مانگنا چاہیے. ہم بہت دیر سے جاگے ہیں. چلو جب بھی جاگے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے ہمارا سفر شیخ خلفان کے ساتھ شروع ہوگا. تو یہ وہ نہ سمجھیں کہ یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے. اگر انہوں نے شروع کیا ہے تو پھر انشاءاللہ مسلسل اور کنٹینیوس ڈسکشنز کی ضرورت ہے. اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ ضرور ہونی چاہیے. تو ہماری ذمہ داری ہے اس کی طرف کوشش کریں.
اور امام کے اس میراث کی حفاظت کریں، جتنا ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میراث کا کام یہ ہے کہ اس کو استعمال کریں، یہ بینک میں اکاؤنٹ کی طرح نہیں ہے پیسہ جمع ہو گیا تو چلو خوش ہو جائے بندہ، نہیں، استعمال کریں۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو میراث کی ذمہ داری ہوتی ہے انہیریٹنس کی، ہم نے جو لیا ہے وہ نیکسٹ جنریشن تک اس میراث کو، اس انہیریٹنس کو ٹرانسفر کریں۔ یہ ٹرانسفر کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری، اگر ہم یہ سمجھ نہیں پائے ہیں تو پھر ٹرانسفارمیشن مشکل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں ان ایسے پروگرام سے اس کو سمجھیں اور انشاءاللہ اس کو دوسرے نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا امام کی پریکٹیکل لائف بھی اسی آئینے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ 5 شعبان کو ہم جشن منائیں گے، دیکھیں عام طور پر پریکٹیکل لائف میں امام کی زندگی یا امام کا چہرہ کیسے ابھر کے آتا ہے، اس کی طرف بھی خاص ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ خصوصی طور پر میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کبھی کبھار ہم بہت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، مومن ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس اعتبار سے امام کی جو زندگی یہاں سمجھ میں آتی ہے ہمیں، جو امام نے بتایا ہے ہمیں، وہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک رونے کی آواز آئی، گریے کی آواز آئی، تو میں قریب گیا، دیکھا یہ بندہ کون ہے، بندہ جو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران گریا کر رہا ہے۔ جب طواف ختم ہوا تو میں اس شخص کے قریب گیا تو غور سے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھے، وہ تھے امام سجاد علیہ السلام۔ جب امام کی آنکھوں میں آنسو دیکھے میں نے، وہ گریا جو ہے خوف کا گریا، وہ گریا ایمان کا گریا، شوق لقائے پروردگار کا گریا، بہت گریے کی قسمیں ہیں۔ امام کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے تو میں نے کہا میں نے مولا آپ پر گریا، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ آپ تو فرزند رسول ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کی جد کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی، وہ تو شافع محشر ہے۔ نمبر 3، آپ اللہ کی رحمت آپ سے قریب ہے، آپ رحمت اللہ کے، آپ ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں پر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، فرزند رسول ہیں، شفاعت آپ کو ملے گی، آپ رحمت کے حصار میں، دائرے میں، سرکل میں، کیا پریشانی آپ کو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب ہے وہ ہمارے لیے بھی، میرے لیے خصوصی طور پر۔ امام نے فرمایا تم نے کہا میں رسول کا بیٹا ہوں، یاد رکھو قیامت کے دن کوئی رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، قیامت کے جو سانس ٹوٹی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، کس کا بیٹا کس کی بیٹی نہیں پوچھا جائے گا۔ نمبر 1، تم کہہ رہے تھے شفاعت نصیب ہوگی، لا یشفعون الا لمن ارتضی، اسی کی شفاعت ہوگی جس کے اعمال سے، جس کے ایمان سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ سلیکشن شفاعت کے لیے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، تم نے کہا رحمت ہے، انہا قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کی رحمت اسی سے قریب ہے، کلوزسٹ ہے جو اللہ کے بارگاہ میں نیک کام انجام دیتا ہو، محسن ہو، احسان کرنے والا ہو، اچھائی بجا لانے والا ہو، اس سے رحمت قریب ہوتی ہے۔ کیا یقین ہے کہ قیامت ہم نیکوکار شمار ہوتے ہوں، کیا یقین ہے کہ اللہ ہمیں شفاعت کے لیے سلیکٹ کرتا ہو۔ تو ایسا یہ مقام در حقیقت گریے کا مقام ہے، یہ مقام در حقیقت رونے کا مقام ہے۔ گویا امام نے ہمارے اسٹیٹس کو بھی بتا دیا۔ کبھی کبھار ہم بے فکر ہو جاتے ہیں نا، کچھ تھوڑا کام کر لیا تو بے فکر ہو جاتے ہیں، اب کیا ہے مرنے کی دیری ہے، وہاں سے پھر ہم الگ ٹرین میں سوار ہو جائیں گے، تو پھر وہاں سے ہمیں نجات ہی نجات ہے۔ امام نے فرمایا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، ضمانت ایک ہی ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اپنے اعمال کو اچھا کرو تاکہ اللہ کی رحمت بھی تمہارے قریب ہے۔ اس لیے امام کو امام سجاد کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی ہے آپ کا لقب، سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ سجاد یعنی سب سے زیادہ، یا نہ کہوں زیادہ سجدہ کرنے والے، بہانہ ڈھونڈتے تھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ بعض کامنٹیٹر نے 5 چیزوں کو بتایا ہے۔ جب امام چل رہے ہوتے ہیں گھوڑے پر یا سواری پر تو امام فوراً سواری سے اتر کر سجدہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا بھائی یہ اس مقام سجدے کا، تو امام فرماتے ہیں اللہ کی ایک نعمت یاد آ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یاد نعمت اور شکر نعمت میں فاصلہ ہو جائے، ڈسٹینس نہ ہو، یاد آئی نعمت تو فوراً سجدہ کرو۔
تو امام سجدہ کرتے، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی بیماری دور ہو جاتی تو امام سجدہ کرتے، ہر واجب نماز کے بعد امام سجدہ کرتے ہیں۔ شکر کا سجدہ ریکمینڈڈ بھی ہے، اگر آپ احکام میں اٹھا کر دیں گے ہر واجب نماز کے بعد ایک سجدہ اور دعا کر لیں، جیسے کہ ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، ایک اللہ کا وعدہ ہے، اور ایک شکر کا سجدہ انسان دعا کر لے، اس میں کم سے کم مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں کم سے کم 3 مرتبہ شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ کافی ہے، ایک سجدہ کر لے انسان ہر واجب نماز کے بعد سجدہ۔ اور اس کے بعد جب قرآن مجید کی جو سجدوں کی آیت ہے، جب بھی کسی آیت پر پہنچتے جہاں سجدہ لکھا ہوا ہے امام سجدہ کرتے۔ اور 5ویں چیز جو بہت خوبصورت ہے کمیونٹیز کے لیے ہے کہ جب بھی 2 مومن جو آپس میں کسی وجہ سے لڑ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، دوریاں ان کے اندر آ جاتی ہیں، امام کو خبر دی جاتی مولا جو 2 مومن آپس میں لڑ چکے تھے انہوں گلے لگ گئے ہیں، ان میں یونٹی قائم ہو گئی، انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے، انہوں نے مصافحہ کر لیا ہے، تو امام اس نعمت پر سجدہ کرتا ہے، الحمدللہ تو نے ہمارے مومنین کو ملا دیا، جو دور جا رہے تھے تو نے ان کو قریب کر دیا۔ کتنا خوبصورت میسیج ہے امام کی طرف سے ہمارے لیے اور تمام بشریت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ امام کی زندگی جیسے فنکشنز میں، مناسبتوں میں امام کو یاد کرتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ ہماری کمیونٹیز میں ہم مناسبتیں 2 مناسبتیں کم سے کم امام کے سال میں آتی ہیں، ایک ولادت ہے اور ایک شہادت ہے، امام کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان مناسبتوں میں ہم امام کی مخصوص جو زندگی ہے خصوصی طور پر کربلا سے ریلیٹڈ ہے اس پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں، لیکن امام کی ایک اور بھی زندگی ہے، امام کی جو کربلا سے ریلیٹڈ زندگی ہے صرف 2 سال یا 3 سال کی زندگی ہے جو کربلا کے واقعے سے ریلیٹڈ ہے، یا کربلا کے بعد جو امام کی زندگی ہے اس کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 35 سالہ 35 ایئرس والی زندگی کربلا کے بعد کی ہے، اس پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، ان میراث سے امام کے تحت میں انشاءاللہ وہ گفتگو ہم کرنے کی کوشش کریں، غلطی ہماری ہے۔ 2 مناسبتوں میں یاد کرتے ہیں، اور مناسبتیں امام کی ہونی چاہیے جس میں امام کی زندگی پر روشنی ڈالی جا سکے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی زندگی کو امام کے میراث سے مالا مال کریں اور اپنے بچوں تک یہ نعمت ہم پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔